تو روزہ ہم جو رکھتے ہیں اور آنے والا ماہ سیام اس کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، تو یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سویر سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹنا آخر کیا مقصد رکھتا ہے؟ جبکہ سب کچھ موجود ہے، یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ ان دنوں کے اندر مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر جب اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں، خوراک بھی وافر ہوتی ہے، تو پھر سویر سے لے کر شام تک بھوک کاٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالی جل شانہ جو اتنا پیار بندے سے کرتا ہے، وہ کیوں گوارا کرتا ہے کہ میرا بندہ اتنی بھوک کاٹے، اتنی پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ بچہ بھوکا ہو تو ماں تڑپنے لگ جاتی ہے، اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے کسی کے گھر میں جا کے مزدوری کرنی پڑے، کسی دہلیز سے جا کے مانگنا پڑے، وہ اس کا پیٹ بجھانے کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہے، اور وہ ہر دکھ جھیل لیتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی تکلیف نہ سہے، میری اولاد کوئی دکھ نہ سہے۔ تو اولاد کے لیے ماں کے جذبات ہم دیکھتے ہیں، اور ان مراحل سے ہم گزرتا ہوا زمانے کو دیکھتے ہیں۔ تو بیٹے کے لیے ماں بھوک اور پیاس گوارا نہیں کرتی، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاس کی شدت کاٹے، بھوک کی شدت کاٹے۔ آج کل 16 گھنٹے لمبا روزہ ہوتا ہے، اور اتنا طویل عرصہ سخت گرمی میں زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، اور بندہ دریا کنارے ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی اٹھا کے نہیں پی سکتا۔ تو یہ کیسے رب نے چاہا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ماں تو اس لیے پیار کرتی ہے نا کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اور اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا نہیں جا سکتا۔ یہ سڑکوں کے کنارے پہ بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، جس پر پورے کنٹینر تول لیے جاتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں، آج تک مجھے کوئی ایسا کنڈا نہیں ملا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کے سینے میں پیار رکھا ہے، تڑپتی ممتا رکھی ہے، اولاد کے لیے وہ جذبات رکھے ہیں کہ دنیا کے کسی ترازو پہ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات، آج بازار جائیں تو کوئی شے بھی آپ کو خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے، ماں کا پیار آج بھی سچا ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات آج بھی جو ہیں وہ بالکل کھرے ہیں۔ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولادوں کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتی، کیا کیا دکھ نہیں سہتی، خود گیلے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں اور بیٹے کو خشک جگہ پہ لٹاتی ہیں، اور اذیت سہتی ہیں، دکھ سہتی ہیں، خود پیاس اور بھوک برداشت کر لیتی ہیں، لیکن اولاد کو جو ہے وہ بھوک اور پیاس ان کی برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ یہ ان کے سینے میں اولاد کا پیار ہے۔ تو اولاد کے ساتھ ماں باپ کو اتنا پیار کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، اس لیے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ تو اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے؟ ماں نے جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا۔ تو جنم دینے والی کا پیار اس کا ٹھکانہ نہیں، اور جس نے خلق کیا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماں گوارا نہیں کرتی تو رب نے کیسے گوارا کر لیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی گود میں آنا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اٹھا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے یہ دوائی دو، یہ سیرپ پلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سیرپ کڑوا تھا، بچہ پیتا نہیں۔ ماں نے اس کو زبردستی لٹایا، اس کا منہ کھولا اور سختی سے اس کے منہ کے اندر کڑوے سیرپ کے چمچ انڈھیل رہی ہے
کیا ماں صفاق ہو گئی؟ ماں کا پیار چھن گیا؟ اس کی ممتا کہیں رخصت ہو گئی؟ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، تڑپ جاتی تھی، بیٹا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں زبردستی اس کا منہ پکڑ کے کڑوا سیرپ اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں صفاق نہیں ہوئی، ماں ظالم نہیں ہوئی، اس کی ممتا نہیں چھنی، بلکہ بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے۔ یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ ہے، چند گھڑیوں کی تکلیف ہے، اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں جو اس کا نتیجہ ہے، ماں کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور بیٹے کے پیار کی وجہ سے وقتی طور پہ اس کا یہ تڑپنا وہ گوارا کر دیتی ہے۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس ہے، لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، لعلکم تتقون، تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا۔ یہ بھوک کاٹ لے گا، پیاس کاٹ لے گا تو اس کو تقوی مل جائے گا۔ اب سوال کھڑا ہوا کہ بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی کیسے ملتا ہے؟ بھوک کاٹیں گے، پیاس کاٹیں گے تو تقوی ملے گا۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ایک کا نام نفس ہے، دوسرے دشمن کا نام شیطان ہے۔ دونوں دشمن ہمیں جادہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات سرگرم عمل ہے۔ اب دیکھیے وہ دو دشمن کون سے ہیں؟ ایک ہے نفس اور دوسرا دشمن ہے ہمارا شیطان۔ اب ان دونوں دشمنوں سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ تو میں کہوں گا کہ جب شیطان بنا اور اس کو شیطان بنایا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اندر سے اٹھا اور کہا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرے آدم کو سجدہ کر، تو شیطان کے اندر سے نفسانیت اٹھی اور اس نے کہا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ تو اندر سے جو پھوٹا وہ نفس تھا جس نے کہا آنا خیر منہ، میں بہتر۔ تو یہ میں تھی، یہ نفس تھا جس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی وہ زبان پر میں کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ فرماتے تھے اسی لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا، تو یہ لفظ زبان پہ نہیں آنے دوں گا۔ جب کوئی بات کرنا ہوتی تو کسی اور لفظ سے تعبیر کرتے، اور انہوں نے اس بات کا التزام کیا کہ یہ لفظ زبان پہ نہ آئے۔ اچھا ایک شخص نے سنا تو اس نے کہا لو ان کی زبان پہ میں کیوں نہیں آتا، میں جاتا ہوں ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، اپنا کام ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کے پاس چلے گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت قریب تھا۔ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ کہ حضرت ہم تو کہیں گے کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، تو کہوں گا جیسے بھی لبوں پہ لفظ تو آ ہی گیا نا، لیکن وہ بھی بڑی بصیرت والے تھے، سمجھ گئے کہ اس کی نیت میں کھوٹ کیا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبیہ سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے رک جاؤ، نماز بالکل تیار ہے، نماز ہو جائے گی تو پھر اس موضوع پہ بات ہوتی ہے۔ خیر جماعت ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود ہی مخاطب ہوئے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہوا میں نے، کہا اسی چیز نے اسے برباد کر دیا۔ تو یہ میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی ہے، یہ نفس تگڑا ہے شیطان سے بھی، اور ہمیں بھی شیطان سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہمارا نفس ہوتا ہے۔ یہ ماہ سیام آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں، جہاں 1.5-2 صفیں ہوتی ہیں وہاں 5-5 6-6 صفیں ہو جاتی ہیں،
تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہوا ہے، روکنے والا کوئی جکڑا ہوا ہے، اس لیے مسجدوں کے پھاٹک کھل گئے. لیکن اس کے باوجود بھی کم تولا جا رہا ہوتا ہے، کم ناپا جا رہا ہوتا ہے، نظر بھٹک رہی ہوتی ہے، خیال بہک رہے ہوتے ہیں، حسد بغض کینے پل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نفس موجود ہے. تو جو نیکی کا ماحول پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کے بندنے سے ہوتا ہے، اور جو برائیاں پھر بھی موجود رہتی ہیں وہ نفس کے موجود ہونے سے موجود ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں ان دو دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. ماہ صیام میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک دشمن بند گیا، اب مقابلہ 1 to 1 ہو گیا، مقابلہ آسان ہو گیا. صرف نفس کا ہم مقابلہ کر لیں تو پھر شیطان چھوٹ کر بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اصل شیطان کو راستہ ہی نفس دیتا ہے. یہ نفس اندر کا دشمن ہے اور شیطان باہر کا دشمن.